بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ یہ نیت اتنی ہی زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ جتنا وہ کام۔ اگر کام اچھا ہے لیکن اس کے پس پردہ نیت اچھی نہیں ہے تو وہ کام اچھا ہونے کے باوجود بھی اچھا نہیں کہلایا جائے گا، اور اگر کام برا ہو بظاہراً لیکن اس کے پس پردہ انسان کی نیت اچھی ہو تو وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن سکتا ہے۔ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے کسی اچھے کام کو سامنے رکھ کر اس کے پس پردہ بری نیت رکھتا ہے تو وہ اس کا انجام بھی جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے اندر نیتوں کے حسن پر خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر جہاں ہم کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اس امر کی طرف بھی خصوصی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان اعمال صالحہ کی کثرت کے اندر اپنی جو نیت ہے اسے کس ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں اور ہماری اصل نیت کیا ہے۔ اگر تو کسی بھی عمل صالح کے پیچھے جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا ہو، پھر تو وہ عمل انسان کے لیے جو ہے کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اگر نیت اچھی نہ ہو تو وہی کام اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ اعمال میں حسن نیت کی اہمیت۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے نوجوان مذہبی اسکالر، روحانی شخصیت، ایک آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر سید عزیر حسن شاہ صاحب بخاری۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ ہم انتہائی خوبصورت آواز کے مالک، بڑے خوبصورت انداز میں یہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ دین کے طالب علم بھی ہیں، درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جناب داؤد الرحمن صاحب۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعمال میں حسن نیت کی اہمیت، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ نیتوں کا صحیح ہونا اور درست ہونا اعمال کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از گفتگو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں علامہ کیسر قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے دوبارہ مجھے یہاں بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ کی جملہ ٹیم کا، جو حق نیوز چینل کے جتنے بھی اراکین ہیں جو حق پھیلانے کا کام حق نیوز سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ پاک جو ہے ان کی کاوش قبول فرمائے۔ نیت جو ہے، اگر میں یہ جملہ کہوں کہ سارے کا سارا دین ہی نیت پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، سارے مختصر۔ کا سارا دین ہی نیتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات ہے اس کو میں ذرا واضح کروں گا، کھولوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا جو ہے اس کی تفصیل بیان کروں تاکہ وہ بات جو ہے نا جب گھوم کے آئے گی تو صحیح سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ انسان دو اجزاء سے مل کر بنا ہے، بے شک۔ ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ جی۔ ظاہر سے مراد اس کی کا جتنی جسم بھی ہے، structure حالات، ہے۔ جی،
حرکات و سکنات ہیں، مثلا جس طرح کے لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ظاہر سے مراد اس کا چلنا ہے، اس کا پھرنا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کے تمام اعمال ہیں، کام کاج ہیں، سارے کے سارے سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ، جو شخصیت معاشرے میں نظر آتی ہے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، یہ ظاہر ہے. جی یہ ظاہر کا دائرہ کار ہے. جی. اور اس میں انسان کا سارا جسم جو ہے شامل ہوتا ہے. جی. دوسری طرف باطن ہے. جی. باطن جو ہے اس کا تعلق انسان کی اندرونی شخصیت سے ہے. جی بالکل. ظاہر وہ واضح ہے، وہ تو ہر کسی کو نظر آتا ہے، لیکن باطن کا علم صرف اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. باطن صرف اللہ کے علم میں موجود ہے. جی. تو باطن کا تعلق جو ہے، جہاں تک باطن کا تصور ہے، تو باطن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جی. اور دل اماج گاہ ہے ارادوں کی. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے. دل اماج گاہ ارادوں کی ہے، کیونکہ دل سے ارادے سارے کے سارے نکلتے ہیں، ارادہ یہیں پہ بنتا ہے. تو زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ باطن زیادہ قوی ہے یا ظاہر قوی ہے، تو میرا جواب بغیر کسی لمبی تمہید کے یہی ہوگا کہ باطن زیادہ قوی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ جو ہے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. جی. پھر صحاباز کرنے لیا، یا رسول اللہ کس جانب دیکھتا ہے؟ فرمایا وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اللہ اکبر، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. جی. اس کو تو یہ اعتبار ہے کہ تمہارے دل کی کیا کیفیات ہیں. جی. اعمال کا اس کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کتنے لمبے کوئی اعمال کر رہا ہے. جی. جی. ہم اکثر جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اعمال لمبے کریں. جی. اور لمبے کثرت اعمال، تعدد پہ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. تعدد پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اخلاص کی جانب ہم نہیں جاتے. اللہ اکبر، کیا شاہ صاحب خوبصورت بات کہی آپ نے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے اخلاص کی جانب جاتے. جی. اخلاص والا کم بھی قبول ہوتا ہے. جی. جی. لیکن تعدد جتنا مرضی ہو، اس میں اخلاص شامل نہیں، نیت کا خالص ہونا شامل نہیں، تو یاد رکھیں اس کی قبولیت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اگر ہم جو ہے وہ توجہ کریں نیت کے لفظ پہ، تو یہ نوا ینوی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ارادہ کرنا. جی. اور اصطلاح میں اگر میں کہوں کہ میں نے بہت ساری جو ہے تعریفات پڑھی ہیں اس کی نیت کے اعتبار سے، لیکن آسان ترین جو ہے تعریف ہے وہ ہے القصد والعزم علی الفعل. سبحان اللہ. کسی کام پر ارادہ کر لینا، پختہ عزم کر لینا، یہ نیت کہلاتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نیت میں زیادتی، اعمال میں جو زیادتی ہے، کثرت ہے، زیادہ اعمال کرنا، وہ قبولیت کا باعث نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یہ عمل قبول ہوگا، کہ آپ کا عمل قبول ہوگا. جی. جی. ہاں، لیکن تھوڑا کیا پتہ کریں کہ نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. سبحان اللہ. میرے ذہن میں ایک حدیث پاک یہاں آ رہی ہے. جی. جی. ایک بدو سرکار کی بارگاہ میں آیا. اللہ اکبر. آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ متا اسا، قیامت کب آئے گی؟ جی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ سادہ آدمی ہے. جی. جی. محبت کرتے تھے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ. ہمارے ہاں تو دھکے دیے جاتے ہیں نا. جی. جی. وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. جی. آپ نے فرمایا کہ تیار کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر. قیامت کا پوچھ رہے ہو. جی. تیاری کیا کی ہے بتاؤ ذرا. جس میدان کا پوچھ رہے ہو اس میدان میں اترنے کی کیا تیاری ہے؟ اللہ کچھ پریکٹس کر رکھی ہے، پتہ ہے تمہیں کچھ اس کے بارے میں؟ کیا خوبصورت انداز ہے میرے آقا. تو یا رسول، تو کہنے لگا یا رسول اللہ روزے بھی لمبے کوئی نہیں، اچھا، نمازیں بھی لمبی، اللہ زکوٰۃ تو دے ہی نہیں سکتا، پیسے ہی کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تیار کیا کیا ہے؟ یہ بات سنی چل پڑا پیچھے. تھوڑا سا آگے گیا تو پلٹ کے اللہ کے حبیب کی جانب دیکھا، فرمایا میرے پاس اور کچھ نہیں یا رسول اللہ، لیکن ایک بات پکی ہے، دنیا کی ہر چیز میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ محبت یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، سبحان بس اللہ. یہی میرا قربان جائیے صحابہ کی اعمال جو ہے میرے کوئی نہیں، لیکن محبت آپ سے کرتا ہوں. رسول اللہ مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا جا. اللہ. اب رستے میں جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے دیکھ رہے ہیں. اللہ. تو صحابہ نے، حضور نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں نا
اللہ اس وقت جنتی ایک شخص تمہیں میں دکھاؤں نا؟ اللہ تو صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ دکھائیں. فرمایا وہ جو جا رہا ہے نا اللہ اس کو اس کے اعمال کی اخلاص کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کی وجہ سے اللہ نے اس پر جنت کو لازم کر دیا. اللہ اکبر اللہ تو اکبر. یہاں کیا کثرت اعمال کا کام نہیں، یہاں تو نیتوں کا کام ہے، اخلاص بڑی اخلاص چیز کا ہے. کام ہے جی کہ اخلاص آپ کے اندر کتنا ہے. جی تو یہ جو ہے یہ ایک حدیث پاک کا جو ہے مفہوم ہے. ایک اور میں حدیث یہاں پہ سنا کے پھر میں آگے نکلتا ہوں. جی ایک شخص تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، وہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. جی تو یہ ہمیں بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، تب حدیث کا ہمیں جو ہے صحیح معنی پتہ چلے گا کہ کثرت کا یہاں اعتبار نہیں، جی یہاں نیت کے اخلاص کا اعتبار ہے. جی رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. جی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی تم پر ایک شخص آنے والا ہے. جی عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، اللہ وہ اکبر. جنتیوں میں سے ایک شخص ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، وہاں بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ابن مسعود جیسا فقیہ صحابی بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر عمر جیسے شانوں والے صحابی، اور شیر خدا جیسا شخص بیٹھا ہوا ہے قربان جائیے ان کی عظمتوں پر. کہ جن کے جو ہے جن کی شانیں فرشتے پڑھتے ہیں، جی ایسے شخص بیٹھے ہوئے ہیں. جی ابھی تم پہ شخص آئے گا جنتی ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا آئے گا دیکھ لینا. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری ایک بندہ آیا، جی جو ہے اس نے چھوٹی سی چادر لی ہوئی ہے، اللہ ادھر رکھی ہوئی ہے کندھے پہ، جی اور جوتی اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، میری جوتی کوئی نہ لے جائے، اللہ. اور نیچے بغلوں میں دبائی ہوئی ہے، اللہ. اور وضو کر کے آیا، ابھی قطرے ٹپک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، سبحان اور اللہ. کپڑوں پہ گر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. آیا ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، اور بیٹھ کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا، سادہ آدمی ہے. جسے ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں یار یہ بڑا سادہ آدمی سادہ ہے، آدمی. تو سادہ آدمی ہے. جی. حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے چلا گیا. اللہ دوسرا دن پھر آیا، پھر حضور نے اسی وقت فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، اللہ جنتیوں میں سے ایک ہے. اللہ. فرمایا یا رسول اللہ کل بھی ایک شخص کے لیے بارے میں آپ نے کہا تھا. فرمایا آئے گا دیکھ لینا. اللہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، مجھے شک ہوا کہ بندہ وہی نہ ہو کل والا. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے نگاہ دوڑائی تو دور سے چلتا آ رہا ہے، اللہ عصا پکڑا ہوا ہاتھ میں، اور وہی کیفیت ہے، جوتی بغل میں دبائی ہوئی ہے، میری کوئی جوتی بندہ نہ لے جائے، اللہ. اور شریف آدمی ہے. ابن عمر نے کہا کہ میں جانوں گا یہ شخص جنتی. حضور نے 2 بار اسے کیوں کہا؟ عمل کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا. اللہ. رات میں نے وہاں بتائی، جی میں نے دیکھا ساری رات بندہ سویا رہا. جی صبح کا وقت ہوا، 2 سنتیں اس نے پڑھی اور 2 فرض پڑھے. اللہ 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنے کے بعد کیا کیا کہ اپنے کام کو نکل گیا. میں نے کہا یار بھائی ذرا رکنا تھوڑی دیر، مجھے بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، اللہ. کیونکہ رات کو میں نے دیکھا نہیں تمہیں کوئی عمل کرتے ہوئے. جی. اس نے کہا یار عمل تو میں کوئی نہیں کرتا، یہی عمل کرتا ہوں. جی. تو اس نے کہا کہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، کوئی پوشیدہ عمل بتاؤ. اللہ چلتے چلتے اس نے کہا یار عمل تو کوئی نہیں کرتا، ہاں یہ جو تھوڑی بہت کرتا ہوں یہ اسی کے لیے کرتا ہوں جس نے حکم دیا ہے، اللہ اکبر. لوگوں کے لیے نہیں کرتا، اللہ یہ اسی کے لیے کرتا ہوں. تو ابن عمر جو ہے جھوم گئے اس کے جملے پر اور کہنے لگے اچھا خوش ہو جا، اس جملے پر اور تیرے اس عقیدے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی زبان نے اللہ نے کہلوا دیا ہے کہ اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اعمال اللہ کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، نیت کا خالص ہونا دیکھا. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، نعت شریف کے بعد پھر ہم شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد الرحمن، آپ نعت شریف پیش کریں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار
سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری کیونکہ سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب اور بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسا تجھے خالق نے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا۔ شاہ صاحب، نعت شریف سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، چونکہ مختصر وقت رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے بیان کر دیا کہ نیت، خلوص نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اعمال میں کثرت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کے پس پردہ جو نیت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا رمضان المبارک کا یہ بابرکت ساعتیں ہیں، ان میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کثرت سے اعمال کریں، تو ہم ان میں کس انداز سے، کس طریقے سے ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ریاکاری کا بھی عنصر آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس سے چھٹکارا اور بچنے کے جو انداز یا طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور صوفیاء کا بھی یہ تصور ہے کہ عبادت اس طرح کرو جس طرح چوری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چوری اکیلے کی جاتی ہے، جی جی۔ اور عبادت بھی
اکیلے ہی کرو، جی جی کیونکہ تمہارا اور اللہ کی جو وہ باتیں ہیں نا جی، وہ انہیں یا تو اللہ جانے گا یا تم جانو گے۔ اللہ اکبر، میں تو ایک جگہ تو میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور عام روٹین میں جو سجدہ دیتے ہیں وہ چھوٹا سجدہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، کو بندہ آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، تو نے اس رحمان کی خاطر سجدہ کیونکہ دینا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ریاکاری کو شرک کی اقسام میں بیان کیا گیا کہ یہ بھی شرک ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، تو نے اس کی خاطر سجدہ دینا تھا، اس کی تو خاطر تو نے دیا ہی نہیں، جی تو نے تو بندے کی خاطر سجدہ دے دیا، جی جی تو نے دینا تو اس کی خاطر تھا۔ جی دراصل ہمارے دل جو ہے نا وہ محبت، اس کی محبت سے خالی ہے۔ جی، جب ہمارے دل اس کی محبت کے ساتھ لگ جائیں گے تو ہم یہ بیماریوں اس سے خود پاک ہو جائے گا ہمارا دل۔ وہ علامہ کا ایک شعر، مطلب صبح کا وقت ہوتا ہے اکثر ہم اور آپ دیکھتے ہیں، چلے اب تو رمضان ہے، جی جی ہماری جو بیداری کا وقت ہے وہ 9 بجے ہے۔ جی، پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ کی جانب سے محبت ملے یا ہم اللہ سے محبت کریں، تو اس طرح یہ تقاضا نہیں اللہ سے محبت کا۔ علامہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کس قدر ناساز تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ جی جی تم ہم سے محبت کرتے ہوتے تو تم اٹھ کھڑے ہوتے، جی، لیکن تم ہم سے محبت ہی نہیں کرتے۔ محب اور محبوب کہیں، محب کہیں، اس نے تو بلایا تھا، اس کی طرف سے تو آواز آئی تھی کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن ہمارے کان اس پہ نہیں گئے۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کامیابی کی طرف اگر وہ رحمان بلا رہا ہے، جی پھر اگر میں کامیابی کی جانب نہ جاؤں تو اس میں کیا ہے، اس کی رحمتیں تو ہر طرف ہیں، ہر وقت ہیں، لیکن میرا ہی کاسا ہے کہ جو اٹھتا ہی نہیں اس کی رحمتوں کے آگے۔ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، ہمارے یہ حضور کی امت کے صدقے سے ہمیں بہت زیادہ احسانات ہم پہ کیے گئے۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا تھا، جب تک نیکی کر نہیں لیتا تھا تب تک ثواب نہیں ملتا تھا۔ اللہ، لکھی نہیں جاتی تھی۔ اب کیا ہے، حضور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے سے پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہے؟ صحاباز کہنے یا رسول اللہ کتنی کرتا ہے؟ فرمایا کہ میری امت کا بندہ ابھی نیکی کا سوچتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ابھی کرتا نہیں، ابھی سوچتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کیا ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ پھر یا رسول اللہ وہ کر لے، فرمایا اگر کر لے تو اس کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 400 نیکیاں تک اس کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور آگے بات ہے، پہلی امتیں اگر بدی کا ارادہ کرتی تھیں تو ان کے نامہ اعمال میں خطا لکھ دی جاتی تھی۔ اللہ، اب حضور کے صدقے سے کیا ہوا کہ بدی کا ارادہ کرے تو بدی کا ارادہ کیا ہے، اس کے بدلے کیا نیکی لکھ دی گئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بدی کا ارادہ کیا نیکی لکھ دی گئی، یہ کیا تقاضا ہے؟ تو اللہ کی دیکھیں محبت، اللہ کہتا ہے بدی کی ہے، میرا ڈر رکھتے ہوئے ارادہ کیے، میرے ڈر کی وجہ سے کی نہیں ہے، لہذا تب بھی جو ہے اس کو نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ، اگر وہ کر لے تو پھر کیا ہے، اس کے ایک خطا اس کے نامہ اعمال میں۔ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کہی۔ وقت چونکہ مختصر، آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سحری کروا رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، لوگوں میں کپڑے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بار سوشل میڈیا پہ عزت مآب وہ غریب خاندانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ عام کی جاتی ہیں۔ بہت دفعہ تو ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ ہماری تصویر فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر یا باقی انسٹاگرام یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ریاکاری نہیں ہے؟ یہ نیکیاں کیا کام آئیں گی؟ یہ لمبے لمبے دسترخوان اور اس انداز میں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے ان کی مدد کرنا، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، اس کے بارے میں میں کیونکہ وقت کی ایک لمبی بات ہے، میں چھوٹی سی گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شخص قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، وہ شخص لایا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا، دنیا میں وہ سخی کہلاتا تھا، اللہ سے پوچھے گا میں نے تجھے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، خوبصورت چہرہ دیا، چلنے کے لیے تجھے پیر دیے، نعمتیں دی، دولت دی، میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ سارا مال تجھ پہ لوٹایا ہے، غریبوں کو کھلایا ہے، مسکینوں کو کھلایا ہے، سارے کھانے کھلائے ہیں، تیری مخلوق،
क्योंकि बातिन से वाकिफ़ है ना, जी तो कहता है मेरे लिए कहाँ तुमने खिलाए, अल्लाह वो तो तूने इसलिए खिलाए थे कि तुझे लोग सखी कहें। अल्लाह। अब लोगों ने तुझे सखी कह दिए, दुनिया में तुझे भला मिल गया, तेरा अजर तेरी जज़ा तुझे मिल गई तुझे जो तू दुनिया में चाहता मैं था। दे दिए, क्योंकि मैं खालिक हूँ, जी। मैं किसी को लौटाता नहीं, वो जज़ा तुझे मिल गई है, जी। अब यहाँ तू जहन्नुम का ईंधन है। तो अल्लाह। ऐसे लोगों से दरख्वास्त है, ऐसा काम मत करें, जी। आप किसी की इज्जत को पमाल मत करें, जी। आप अहले बैत का तरीका अपनाएं। मैं आखिर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक वाक़या सुनाना चाहता जी हूँ। जी जी वो इमाम अबू नईम ने ये लिखा है, जी जी आप फरमाते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हसन पाक जी जी आपका जो है एक वक्त ऐसा था कि जब आपका विशाल हुआ ना, जी जी तो आपके कंधे पर और आपकी पीठ मुबारक पर लोगों ने देखे कि निशान थे बहुत ज़्यादा, अल्लाह अकबर बहुत ज़्यादा निशान थे। अल्लाह तो आपके जो शहज़ादे थे वो कहने लगे कि ये निशान किस चीज़ के हैं। अल्लाह तो आपके एक रफ़ीक थे, जी। उन्होंने कहा कि अगर बात ना होती ना इज़्ज़त की, बताता ना तुम्हें, अल्लाह आज क्योंकि इज़्ज़त की बात है मैं तुझे बताता हूँ। ये ज़ैनुल आबिदीन जब रात सारे सो जाते थे, ये उठ के गरीबों में राशन तकसीम किया करते थे। अल्लाह अकबर तो जब ये तरीका रखा जाए तो फिर वो सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बन जाता है। जी जी ये तरीका रखना जी, चाहिए। जी। हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, जी जी काश तरीका भी हमें- उनका अपनाना काश चाहिए। हमें ये तरीका भी आ जाए जी जी और रियाकारी से पाक हो जाए। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे शाह साहब, बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू, और बड़े आपने अपने मौजू को जो है खूबसूरत अंदाज में इसमें मोती पुरोया और इसको समेटा है। नाज़रीन इकराम, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आखिर में मैं अपने दोनों मेहमानों का एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी आखिर में एक पैगाम कि अमल थोड़ा कर लें लेकिन उसके पीछे रज़ा रब की तलाश करें, रब की रज़ा के मुतलाशी हो जाएं। अल्लाह हमारे थोड़े अमल में भी बरकत डाल देगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।